اوکے اسٹوڈنٹس، تو ہم یہاں پر ویک 1 کی ویڈیو نمبر 2 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بزنس آرگنائزیشنز ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ہمارے پاس آرگنائزیشنز ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں تو ہمارے پاس کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں. کمپلیکس ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب آرگنائزیشن گرو کرتی ہیں تو اس میں نمبر آف ڈپارٹمنٹس بڑھتے ہیں، اور جب ہمارے پاس نمبر آف ڈپارٹمنٹس بڑھتے ہیں تو اس کا جو ایک ورکنگ میکانزم ہوتا ہے وہ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے. ڈپارٹمنٹس بنانے سے ہوتا کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹس بنانے سے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ورک ایفیشنسی آئے. لیکن جب ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس انڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کمپلیکس بھی ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اوور آل آرکیٹیکچر آرگنائزیشن کا کمپلیکس ہو جاتا ہے، نمبر آف ڈپارٹمنٹس بڑھ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی انفارمیشن ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے. ہمارے پاس یہاں پر فگر 1.1 ہے. یہ فگر ہمیں کچھ انفارمیشن دے رہا ہے. ہمارے پاس جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کسی قسم کی بھی آرگنائزیشن ہو، وہ 3 لیولز میں ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہیں: اسٹریٹجک لیول، مڈل یا مڈل مینجمنٹ لیول، اور آپریشنل لیول. ہمارے پاس جو یہاں پر اس کی ایک پیرامڈ ہے، فگر 1.1 کی جیسے ہم بات کر رہے تھے، یہ ایک پیرامڈ ہے جو آپ کو ان ہرارکی کے بارے میں، ان لیولز کے بارے میں بتا رہا ہے. سب سے اوپر آپ کے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اسٹریٹجک لیول آ گیا، ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کے پاس مینجمنٹ لیول آ گیا، اور یہ آپ کے پاس آپریشنل لیول آ گیا. اچھا، ہمارے پاس جو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ٹاپ لیول مینجمنٹ ہوتی ہے. اور ٹاپ لیول مینجمنٹ میں یہاں پر چیزیں بہت انسٹرکچرڈ ہوتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو ریسورسز. یہاں پر ہم نے بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ انڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اور یہاں پر کوئی اسٹرکچرڈ چیزیں نہیں ہوتی. اس کو میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا، جو ہمارے پاس آپریشنل لیول ہوتا ہے، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، یہ بڑا اسٹرکچرڈ ہوتا ہے اور ریسورسز پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مڈل لیول مینجمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشنس کی کیا ٹاسک ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اسٹریٹجک لیول کی ہم ہرارکی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس بالکل پریسائز انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور کیونکہ وہاں پر ہم نے اسٹریٹجک لیول پر ہم نے فیوچر کے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. ہماری آرگنائزیشن کی ڈائریکشن کہاں پر جانی ہے ہم نے وہاں پر لینی ہے، اور وہاں پر پریزنٹیشن بڑی پریسائز اور انفارمیشن بھی بڑی پریسائز ہونی چاہیے تو ہمارے پاس ہوتی ہیں. لیکن جب ہم بالکل آپریشنل لیول پر آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں، یعنی ہمارے پاس انفارمیشن ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ بھی فائنائٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں. اچھا، یہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے جو آپریشنل کنٹرول میں آئے گا. میرے کتنے امپلائیز ہیں، ہر امپلائی کا کیا ٹاسک ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ہر دن میں کتنا کام کرنا ہے، کتنے امپلائیز آئے ہیں، کتنی چھٹی پر ہیں، ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آپریشنل کنٹرول میں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر یعنی یہاں پر ہمارے پاس آپریشنل لیول پر ہوں گے. اسٹریٹجک لیول پہ جو کمپنیز کی ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے امپلائیز آج آئے ہیں نہیں آئے. ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے جو اوور آل آرگنائزیشن کے گولز ہیں وہ میٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یا ایک جو میں نے پروڈکٹ لانچ کیا ہے کیا وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ یا ہماری جو پالیسیز ہیں ان کے مطابق پرفارم کر رہا ہے، اور جو باقی پروڈکٹس باقی کمپنیز پیش کر رہی ہیں کیا ان کے مطابق وہ چیزیں ہیں یا نہیں. تو یہاں پر کافی چیزیں ڈفرینٹ ہو گئیں. اب ٹاپ لیول مینجمنٹ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے فی الحال کہ کتنے امپلائیز اس پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں یا ہمارے پاس کیا نمبر آف ریسورسز ہیں. وہ اوور آل کمپنیز کی اسٹریٹجی کے بارے میں فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے گولز کے بارے میں بات کریے جہاں پر ہمیں ڈیسیجن لینی ہے. لیکن یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنی ہے فرام دا آئی ٹی پوائنٹ آف ویو، یا بینگ این آئی ٹی اسٹوڈنٹس یا کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے پاس انفارمیشن ریکوائرمنٹ ایک کی رول پلے کر رہی ہے ان میکنگ آف ڈیسیجن، چاہے وہ آپ کے پاس ٹاپ لیول پر ہے یا وہ ایک آپریشنل لیول پر ہے. ٹھیک ہے. اس پیرامڈ میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی نظر آئیں گی. یہاں پر آپ کے پاس مختلف قسم کے بزنس پروسیسز نظر آ رہے ہیں. ان کو ہم بزنس پروسیسز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی آرگنائزیشن میں لازمی یا آپ اسے کہہ دیں لازمی جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ہر آرگنائزیشن میں ہونے چاہیے، جو آپ کی مل کر آرگنائزیشن کی ایفیشنسی کو بڑھاتے ہیں. لیکن ہر آرگنائزیشن کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور اگر آپ اس پیرامڈ میں دیکھیں تو مارکیٹنگ کی یہاں پر اسٹریٹجک لیول پہ انفارمیشن بڑی پریسائز ہوگی، ہر ایک کی
پریسائز ہوگی ایٹ دا ٹاپ آف دا پیرامڈ. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک وائڈ انفارمیشن ہے جو ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر جو کی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فلو آف انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے رائٹ فرام دا ٹاپ ٹل دا اینڈ. یہ فلو آف انفارمیشن ہمارے کس چیز میں مدد کرے گی؟ ہماری کمپنی کی ایفیشنسی میں ہمیں مدد دے گی. یہاں پر جس ایگزامپل کا ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وہی بات کہ یہاں پر جو سی او آف دا کمپنی ہے وہ دیکھے گا ٹاپ لیول پہ دیکھے گا اور چیزیں کیسے پرفارم کر رہی ہیں شاید اس کے بارے میں انفارمیشن. لیکن نیچے ہمارے پاس کیا ہے؟ باٹم پہ ہمارے پاس ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں. آپ کے جو مینیجرز ہوتے ہیں آپریشن لیول مینیجرز ہوتے ہیں ان کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ انفارمیشن اپنے امیڈیٹ آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے. امپورٹنٹ پوائنٹ، انفارمیشن کا فلو ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پر ہی ہمارے پاس جو ای آر پی ہے یا انٹرپرائز سسٹم ہے ان کی ہمارے پاس یہاں پر امپورٹنس آتی ہے. انٹرپرائز سسٹمز ہوتے کیا ہیں؟ یہاں پر ہمارے پاس ڈیفینیشنز لکھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں. این انٹرپرائز سسٹم آلسو نین ایز انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. ٹھیک ہے، تو ہم ای آر پی انٹرچینجبلی یوز کریں گے. جیسے آپ نے شاید ابھی سنا بھی ہو، میں انٹرپرائز سسٹم کی جگہ ای آر پی سسٹم بھی کہہ رہا ہوں یا سمپل ای آر پی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایسے سسٹم ہوتے ہیں از اے کراس فنکشنل انفارمیشن سسٹم دیٹ پرووائڈس آرگنائزیشن وائڈ کوآرڈینیشن اینڈ انٹیگریشن آف دا کی بزنس پروسیسز اینڈ ہیلپس ان پلاننگ دا ریسورسز آف این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، اچھا جی، ڈیفینیشن تھوڑی سی کمپلیکس لگ رہی ہے، اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہمارے پاس جو ای آر پی سسٹم ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کراس فنکشنل انفارمیشن سسٹم ہوتے ہیں. کراس فنکشنل انفارمیشن سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر آپ کی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ مختلف بزنس پروسیسز یا بزنس فنکشن سے مل کر بنی ہوتی ہے. اس میں فائنانس کے فنکشن ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس فنکشنز بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ، آپریشن فنکشن اور مارکیٹنگ کے فنکشن بھی ہوتے ہیں. ای آر پی کیا کرتا ہے؟ ان تمام کا ایک ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے جو ان تمام کو کنیکٹ کرتا ہے، انٹیگریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کس پوائنٹ آف ویو سے انٹیگریٹ کرتا ہے؟ اکٹھا کرتا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انفارمیشن. ٹھیک ہو گیا، اور ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن کریٹ کرتا ہے. اور مقصد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو؟ انفارمیشن کا فلو زیادہ بہتر ہو تاکہ ہمارے پاس آرگنائزیشن کی اس کی ایک آسان ڈیفینیشن بھی ہے اور پھر میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. انٹرپرائز سسٹم آلسو نون ایز انٹرپرائز اپلیکیشن سافٹ ویئر از اے کمپیوٹر سافٹ ویئر یوز ٹو سیٹسفائی دا نیڈس آف آرگنائزیشن رادر دین انڈیویجول یوزر. یہ آرگنائزیشن کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے ہوتا ہے، انڈیویجول یوزر کی نیڈ کو نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑا اس کی ذرا ہم ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب جیسے ہمارے پاس بزنس بڑھتے ہیں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس بزنس آرگنائزیشنس کمپلیکس ہو جاتی ہیں. اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کام کرتا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک فون کمپنی کی اگر ایک بارے میں بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اگر ایک سیلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی آرڈر لیتا ہے کہ فار ایگزامپل ایکس وائی زی اسٹور کو ہمارے پاس بلک آف فونس چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ سیلز ڈپارٹمنٹ اس سے وہ آرڈر لے لے گا. لیکن اگر ہمارا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ریڈی نہیں ہے تو ہمارا سیلز ڈپارٹمنٹ اگر آرڈر لے بھی لے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سملرلی اگر آپ اس سے آرڈر دے رہے ہیں یا ہمارے پاس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ تیار ہے آرڈر دینے کے لیے، کیا میں اس کسٹمر کو جو ہمارا اسٹور ہے کیا میں اسے کریڈٹ پر دے سکتا ہوں؟ کریڈٹ مینس کہ ابھی مجھے پیمنٹ نہ کرے بعد میں دیں. یہ میرا فائنانس ڈپارٹمنٹ مجھے بتائے گا میری کمپنی کے حالات کیسے ہیں یا اس کسٹمر کی پرانی ہسٹری کیسے ہے ریلیٹڈ ٹو فائنینشیل میٹرز. تو یہ ہمارے پاس اگر انفارمیشن کا فلو بٹوین دا ڈپارٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا تو ہماری آرگنائزیشن ایفیشینٹلی اپنے گولز کی طرف نہیں جا سکتی. تو انٹرپرائز سسٹم میک شور، ہم دوبارہ ڈیفینیشن پہ آتے ہیں، کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ بزنس فنکشنز ہیں ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن کریٹ کریں اور انٹیگریٹ کریں ہمارے تمام بزنس پروسیسز کو کہ ہم اچیو کر سکیں اپنی آرگنائزیشن کے گولز. جو میں نے آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انٹرپرائز سسٹم یا ای آر پی ہمارے پاس ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کو جب وہ ایک بزنس کا ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں تو ان کی آپس میں کوآرڈینیشن کریٹ کریں. اور یہ ڈپارٹمنٹ میں کوآرڈینیشن کیسے کریٹ ہوگی؟ تھرو دا فلو آف انفارمیشن. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، اگر سیلز ڈپارٹمنٹ ایک آرڈر لے لیتا ہے
وداؤٹ کنسلٹنگ دا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. ہو سکتا ہے کہ را مٹیریل تیار نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری ورک فورس ہے وہ اویلیبل نہ ہو, ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشنز ہوں جس کے مطابق ہم آرڈر ڈلیور نہ کر سکیں. تو جب تک کہ ہمارے پاس فلو آف انفارمیشن بٹوین دا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگی, کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, تو ہم وہ گولز اچیو نہیں کر سکیں گے. اور ERP جو ہے یہ اس چیز کو میک شور کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اپنی ویک 1 کی ویڈیو نمبر 2 اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو.